بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو چلیے جناب، آج کے ولاگ کا جو باقاعدہ آغاز ہے وہ کرتے ہیں، اور آج کی جو سب سے پہلی خبر ہے وہ بڑی مسٹیریس سی ہے، بڑی عجیب و غریب سی خبر ہے، اور آپ لوگ کہیں گے کہ ایسے موقع پر اس طرح کی خبر کا آنا تھوڑا سا تو اس طرف اشارہ کرتا ہے کہ یہ کیا سٹرینج بات ہے۔ اچھا، اب یہ سٹرینج بات کیا ہے وہ بھی آپ کو بتا دیتی ہوں، کیوریوسٹی کو ختم کرتے ہیں۔ کیا آپ کو پتہ ہی ہے کہ پچھلے کافی عرصے سے میں ایک ہی بات پہ آپ کو بار بار بتا رہی تھی کہ 9 مئی کے کیسز اور اس کے علاوہ جتنے بھی اس طرح کے کیسز تھے جو اس سے ریلیٹڈ تھے، خاص طور پہ پی ٹی آئی سے ریلیٹڈ، ان کے بڑی جلدی جلدی فیصلے ہوں گے۔ پھر آپ لوگوں نے دیکھا کہ کس طرح سے جو فیض حمید ہیں ان کا کورٹ مارشل ہوا، کس طرح سے ساری چیزیں جو ہیں وہ آگے بڑھیں، جس طرح سے عمران خان اور بشرا بی بی کو سزائیں ہوئیں، یاسمین راشد سے لے کر جتنے بھی ان کے رہنما تھے ان کو سزائیں ہوئیں۔ لیکن اب یہ جو خبر ہے یہ بڑی انفارچونیٹ اس طرح سے ہے کہ 9 مئی کے کیسز کی سماعت کرنے والے جو جج صاحب ہیں ان کو تبدیل کر دیا گیا ہے۔ اب اس چیز کو اپنے حق میں استعمال کر رہے ہیں پی ٹی آئی والے، کیونکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ شاید دال میں کچھ کالا تھا، یا دال ہی پوری کالی تھی، یا شاید جج صاحب جو ہیں وہ کوئی دباؤ برداشت نہیں کر رہے تھے، یا اس طرح کی جو عجیب و غریب قسم کی باتیں وہ ہو رہی تھیں۔ اب تفصیلات کچھ اس طرح سے، اور یہ جج صاحب کون ہے میں آپ کو ان کے بارے میں بتاتی ہوں۔ انسداد دہشت گردی عدالت کے جج ہیں جی محمد ارشد جاوید، ان کو ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج بہاول نگر جو ہے وہ تعینات کر دیا گیا ہے۔ اور جج صاحب جو ہیں وہ انسداد دہشت گردی عدالت کے جو جج ہیں محمد ارشد جاوید، انہوں نے بیسیکلی سانحہ 9 مئی کے 3 مقدمات میں پی ٹی آئی رہنماؤں، جس میں اعجاز چودھری شامل تھے، ڈاکٹر یاسمین راشد شامل تھیں، ان کو سزائیں بھی سنائی تھیں، جبکہ عمر سرفراز چیمہ، میاں محمود الرشید سمیت دیگر ملزمان کو بھی مختلف مقدمات میں سزائیں سنائی تھیں۔ اور ادھر ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج بہاول نگر جو ہیں آصف بشیر، ان کو بھی تبدیل کر دیا گیا ہے، اور سیشن جج آصف بشیر کو سیشن کورٹ لاہور میں بطور او ایس ڈی تعینات کر دیا گیا ہے۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کی منظوری کے بعد دونوں ججز کے تبادلوں کی جو نوٹیفیکیشن ہے وہ جاری کر دی گئی ہے، اور نوٹیفیکیشن کے مطابق کہا گیا ہے کہ تبدیل ہونے والے دونوں سیشن ججز جو ہیں ان کو 9 جنوری تک نئی تعیناتی کا چارج سنبھالنے کی ہدایات بھی جاری کر دی گئی ہیں۔ تو اب آپ یہ اندازہ کر لیں، مجھے تو ویسے اس کے اوپر نا وہ والی بات یاد آتی ہے کہ وہ ہوتا نہیں تھا کہ تاج محل جیسا ایک دنیا کا عجوبہ تعمیر کروانے کے بعد بادشاہ سلامت جو ہے وہ ہاتھ کاٹ دیا کرتے تھے، تاکہ ایسا نمونہ، ایسا جو کہتے ہیں نا کہ عجوبہ دوبارہ نہ بن سکے۔ تو کہیں یہ وہ تو بات نہیں ہے، یا پھر یہ معمول کی جسے کہتے ہیں کہ تعیناتیاں تھیں، یا کہ جو 9 مئی کے کیسز ہیں وہ سنا دیے گئے تھے اور اب آگے کچھ ایسا نہیں تھا تو کر دیا گیا ہے۔ لیکن بہرحال جب اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں تو آبویسلی پھر اس کے اوپر باتیں بھی ہوتی ہیں، اس کے اوپر شکوک و شبہات بھی آتے ہیں، تو اس کے اوپر بھی آ رہے ہیں۔ اب جناب جو اگلی خبر میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں، اس میں بطور صحافی کے یا صحافت کرنے کے طور پہ مجھے بڑی شرم آ رہی ہے، اور میں اس کو سپورٹ نہیں کرتی، اور میں اس کو کنڈیم کرتی ہوں، اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ فریڈم آف سپیچ کے تحت اگر یہ چیزیں ہو رہی ہیں تو یہ غلط ہو رہی ہیں۔ اچھا، اب یہ خبر کیا ہے؟ خبر یہ ہے جناب کہ عمران خان سے منسوب، آپ کو پتہ ہی ہے نا وہ ایک گانا ہے قیدی نمبر 804، وہ گانے پر جو قوال تھا اس کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔ یہ بڑی سراسر غلط بات ہے۔ بھئی بات یہ ہے کہ اگر ایک شخص زیرو ہو گیا ہے، ایک شخص جیل کے اندر ہے، وہ اپنی سزا کاٹ رہا ہے، اس کی جو سزا بنتی ہے وہ اس کو ملے گی، اور وہ کاٹ کے ہی باہر نکلے گا۔ تو ایسے میں اگر کوئی باہر ان کے چیلے ہیں، یا ان کے کوئی فالوورز ہیں، یا وہ ان کو یاد کرتے ہیں، یا وہ ان کی سمجھ لیں کہ شہرت سے اس کو گلوریفائی کرنے کے لیے کوئی قوالیاں کرتے ہیں، یا وہ کوئی گانے گاتے ہیں، تو اس میں مقدمہ درج کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ میری سمجھ میں نہیں آیا۔ بہرحال یہ جو واقعہ پیش آیا ہے یہ لاہور کے اندر پیش آیا ہے۔ پولیس نے شالیمار گارڈنز ہیں جی، وہاں پر سرکاری سرپرستی میں منعقدہ ایک ثقافتی تقریب کے دوران جو ہے وہ قیدی نمبر 804 کے عنوان سے گانا گانے والے ایک گلوکار کے خلاف مقدمہ درج کیا ہے، اور ملزم جو ہے وہ پیشے کے اعتبار سے قوال ہے۔ اس پر یہ الزام عائد کیا گیا ہے کہ اس نے تقریب کو سیاسی رنگ دینے کی کوشش کی۔ مذکورہ گانا جیل میں بند پاکستان تحریک انصاف کے بانی عمران خان سے منسوب تھا، اور جو ایف آئی آر درج ہوئی ہے اس میں کہا گیا ہے کہ مدعی جو ہے وہ شالیمار گارڈنز کے انچارج ضمیر الحسن جو ہے، انہوں نے اپنا جو موقف دیا اس میں ان کا کہنا یہ ہے کہ گلوکار کا نام ہے جی فراز خان، اس نے جان بوجھ کر ثقافتی تقریب کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنے اور لوگوں کو اکسانے کی کوشش کے لیے یہ گانا جو ہے وہ گایا، اور اس کے مطابق یہ جو ورلڈ سٹی ہے لاہور کا، اس کی جانب سے بیسیکلی یہ موسیقی اور ثقافت کی ایک تقریب کا اہتمام کیا گیا تھا، جس میں اس نے یہ غیر سیاسی، یعنی بتایا جا رہا ہے کہ یہ ایک ثقافتی شو تھا، اور اس میں اس نے عمران خان کا گانا شروع کر دیا۔ اور مدعی کے مطابق ملزم کو اس بات کا ادراک ہونا چاہیے تھا کہ تقریب جو یہ ہے عوام کے لیے ہے، اور اس میں مختلف سیاسی جماعتوں سے وابستہ افراد جو ہیں وہ شریک تھے، لیکن اس نے جناب صورتحال کو دیکھتے ہوئے فوراً قیدی نمبر 804 گانا شروع کر دیا۔ چلیں جی،
اس نے گانا شروع کر دیا، لیکن اس کا مطلب یہ تھوڑا ہی ہے کہ آپ اس کے اوپر جو ہے وہ مقدمہ درج کروا دیں. آپ سمپل سی بات ہے، آپ کو نہیں پسند آ رہا گانا تو اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ تقریبات میں جب سنگرز گانا گا رہے ہوتے ہیں آپ ان کو سمپلی منع کر دیتے ہیں کہ یہ گانا نہیں اگلا گاؤ. ایک گانا بھی تو دو دو تین تین بار سنتے ہیں نا، یا بار بار فرمائش کرتے ہیں. کوئی شاعر بھی اگر آپ کو شعر سناتا ہے تو اس کو بھی آپ بار بار مکرر کہتے ہیں نا. تو اگر آپ کو نہیں پسند آ رہا تھا یا وہاں کی جو اتھارٹی تھی وہ جاتے سمپلی کہتے بھائی یہ گانا چینج کر دو. اٹ ڈزنٹ مین کہ آپ اس کے اوپر مقدمہ درج کروا دو. آئی ڈونٹ لائک اٹ اور اینڈ آئی کنڈیم اٹ، اور میں بالکل بھی اس چیز کو سپورٹ نہیں کرتی. آپ لوگوں نے مجھے ضرور بتانا ہے. میں چلتی ہوں آج کی اگلی خبر پہ. خبریں بھی آج کل ایسی عجیب و غریب ہیں کہ سمجھ ہی نہیں آتا کہ آپ کو کیسے رپورٹ کریں. مطلب ہلیریس قسم کی خبریں. کبھی کبھی تو یقین کریں کہ سیریس خبروں پہ بھی ہنسنے کا دل کرتا ہے. اب ذرا یہ خبر ملاحظہ فرمائیے گا کہ پولیس کے خلاف مبینہ طور پر نازیبہ حد تک آمیز اور نفرت انگیز زبان استعمال کرنے والے ٹک ٹاکر کو گرفتار کر لیا گیا. سبحان اللہ. اب خبر کچھ اس طرح سے ہے کہ ثوابی کا جو ڈی پی او آفس ہے اس کے مطابق سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہوئی جس میں ایک نوجوان جو ہے وہ پولیس فورس کے خلاف حد تک آمیز، غیر اخلاقی اور نفرت انگیز زبان استعمال کر رہا تھا، اور پھر اس کے بعد اس کو گرفتار کر لیا گیا اور پھر اس کے بعد اس کو اس کے ٹھکانے تک پہنچا دیا گیا. سمجھ جائیں تو مطلب یہ کیا ہو رہا ہے؟ مطلب ٹھیک ہے آپ اس کو وارننگ دیں، آپ اسے بتائیں کہ بھئی ہمارے کیا رولز اینڈ ریگولیشن ہیں. مگر میں اب اس پہ کوئی مزید تبصرہ نہیں کرنا چاہتی. ڈیٹیل بہت ساری ہے لیکن میں ڈیٹیل بتاؤں گی میرا ولاگ جو ہے اس کی ٹائمنگ کم ہوگی. میں اگلی خبر پہ جانا چاہتی ہوں لیکن آپ لوگوں نے مجھے ضرور بتانا ہے. اچھا جی، ایک اور بڑی اہم خبر آپ کو شیئر کرتی ہوں. خبر یہ ہے، آپ کو پتہ چلا ہوگا پچھلے دنوں میں نے خبر بھی بتائی تھی لیکن میں نے بہت زیادہ ڈیٹیل آپ کو نہیں بتائی تھی کہ پلگرمز آئے تھے بھارت سے، سکھوں کے، اور وہ جب اپنے سکھ یاتری آئے تھے تو ان میں سے ایک خاتون سکھ یاتری جو ہے وہ مسنگ ہو گئی تھی، اور بعد میں انڈیا نے بڑا شور مچایا تھا اور پھر پتہ چلا تھا کہ وہ جو خاتون تھی وہ جان بوجھ کر مسنگ ہو گئی تھی. پھر یہ خبر سامنے آئی تھی کہ اس خاتون نے یہاں پاکستان کے اندر نکاح کر لیا تھا اور اس نے اسلام میں وہ کنورٹ ہو گئی تھی. پھر اس کے بعد فائنلی اب خبر یہ آ رہی ہے کہ اس خاتون کو ڈپورٹ کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے، اور فائنلی شاید جب تک آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے تب تک اس خاتون کو ڈپورٹ کر بھی دیا گیا ہوگا. اچھا اب یہ خبر ہے کیا، اس کی ڈیٹیلز کیا ہیں ذرا سن لیجئے گا. یہ جو خاتون ہے اس کا نام سربجیت سنگھ تھا اور یہ پاکستانی شہری تھا جی ناصر، جس کے ساتھ اس نے خفیہ طور پہ شادی کر لی تھی، اور اپنا یہ جو جتھا ہے جس کے ساتھ یہ آئی تھی بڑی پلاننگ کے ساتھ آئی تھی اور یہ پھر یہاں پہ ہی رک گئی تھی. اب یہ جو واقعہ پیش آیا تھا یہ بیسیکلی 4 نومبر کو پیش آیا تھا اور سکھ یاتریوں کے جتھے کے ساتھ یہ پاکستان آئی تھی. اس کا جو ویزا ہے یہ 13 نومبر تک کارآمد تھا لیکن اس کے بعد یہ غائب ہو گئی اور اس کے بعد اس نے ناصر حسین سے شادی کر لی. پنجاب کے وزیر ہیں جی برائے اقلیتی امور رمیش سنگھ اروڑا، انہوں نے تصدیق کی تھی کہ سربجیت کور اور اس نے جناب ننکانہ صاحب کے گاؤں پہرے والے میں شادی کی تھی اور وہاں سے اس کو پھر حراست میں لے لیا گیا. بعد میں قانونی کارروائی مکمل کرنے کے بعد اس خاتون کو ڈپورٹ کر دیا گیا اور پھر اس کے بعد یہ ناصر حسین کے خلاف ملکی قوانین کے تحت کارروائی جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ کی جائے گی. بھارتی خاتون کے ڈپورٹ ہونے کی تصدیق جو ہے وہ وکیل علی چنگیزی سندھو ہیں جی انہوں نے کی، اور وکیل کا کہنا یہ ہے کہ سربجیت کور جو ہے اس کی مرضی سے اس کو ڈپورٹ کیا گیا ہے. اس پہ جی فورنز ایکٹ لگتا ہے 1946، اس کے تحت یہ سربجیت کور جو ہے پاکستان نہیں رہ سکتی اور اب اس کو وہاں سے نکال دیا جائے گا. اچھا اب ایک اور اس میں بڑی چیز ہے، بھارت میں اس پہ بڑی آوازیں اٹھیں گی. آپ کو پتہ ہے کہ ایک پاکستانی خاتون جو کہ بلوچی قبیلے سے تھی اور وہ یہاں سے بھاگ کے انڈیا چلی گئی اور پھر وہ اپنے 4 بچوں کو بھی لے کے فرار ہوئی اور وہاں جا کے اس نے ایک ہندو شخص سے شادی کی اور ہندو مذہب اختیار کیا اور اپنے جو 4 مسلمان بچے تھے جن کا باپ پاکستان میں تھا اس نے وہاں جا کے ان کا بھی مذہب تبدیل کرا دیا. تو اس خاتون کے خلاف بڑی آوازیں اٹھ رہی تھی کہ اس کو ڈپورٹ کیا جانا چاہیے. تو اب اس چیز کے راستے پتہ نہیں ہموار ہوں گے یا نہیں ہوں گے، بھارت والے جو ہیں اس خاتون کو بھی پاکستان بھیجیں گے یا نہیں بھیجیں گے. بہرحال درخواست گزار جو ہے اس نے عدالت میں یہ موقف اپنایا تھا کہ بھارتی سکھ خاتون نے ناصر سے نکاح کیا اور اپنی مرضی سے اسلام قبول کیا اور پھر اس پہ لاہور ہائی کورٹ نے پولیس کو بھارتی خاتون کو ہراساں کرنے سے روک دیا تھا. یہ جو خاتون ہے اس کی عمر بتائی جا رہی ہے 52 سال. اندازہ کریں کہ کس کس عمر میں لوگوں کو آگ لگی پڑی ہے. بہرحال یہ پنجاب کا ضلع تھا جی کپور تھلا، وہاں کی رہائشی تھی اور دیگر سکھ زائرین کے ساتھ یہ 4 نومبر کو پاکستان آئی تھی اور 555 یعنی 555 کا جو جنم دن تھا گرو صاحب کا اس پہ یہ آئی تھی. لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو بھارتی میڈیا ہے وہ اسے یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ یہ خاتون سنگل تھی. سنگل ان دا سینس کہ اس کی پہلے ایک بار شادی ہوئی تھی لیکن یہ طلاق شدہ عورت تھی اور اس کے 2 بیٹے تھے اور اس کے والد جو ہیں وہ کرنیل سنگھ ہیں جو ان کا نام ہے. کرنل نہیں ہے لیکن وہ کرنیل سنگھ ان کا نام تھا جو پچھلے 3 دہائیوں سے انگلینڈ میں رہتے تھے اور اس کا پاسپورٹ جو ہے پنجاب کے
مکسر ضلع جو ہے وہاں سے جاری کیا گیا تھا اور اس کے بعد یہ پاکستان آ گئی تھی، لیکن بہرحال اس کو ڈپورٹ کر دیا گیا ہے۔ اب چلتے ہیں آج کی اگلی خبر پہ۔ چلیے اب بات کر لیتے ہیں اس وائرل نیوز کی جس کے بارے میں بہت زیادہ لے دے ہو رہی ہے۔ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ پاکستان کے مشہور و معروف اینکر پرسن ہیں شاہ زیب خانزادہ، کافی پروفیشنل آدمی ہیں، پرسنلی میں ان کو مل بھی چکی ہوں، اور وہ اپنے کام سے کام رکھتے ہیں، کم بولتے ہیں اور جتنا بولتے ہیں صحیح بولتے ہیں۔ پچھلے دنوں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ لوگوں نے ان کو کافی زیادہ ٹرول بھی کیا، اور جب وہ ابراڈ میں تھے تو ان کے خلاف جو ہے وہ کافی چیزیں بھی سامنے آئیں۔ اچھا، اس کنٹروورسی سے جب وہ باہر نکلے تو اب ان کی وائف کے ساتھ ان کے کچھ ویڈیوز آئے ہیں جس کے بعد لوگوں نے ان کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ اچھا، میں آپ کو بتا دوں کہ پہلی بار ایسا نہیں ہے شاہ زیب خانزادہ کے ساتھ کہ ان کو اس حد تک ان کی وائف کی وجہ سے تضحیک کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اصل میں معاملہ کچھ اس طرح سے، یہ اسکرین کے اوپر آپ کو ایک ویڈیو نظر آ رہا ہوگا جہاں پر ان کی وائف آپ کو ایک بولڈ ڈریسنگ میں یا ساڑی میں نظر آ رہی ہیں، جہاں پر سمجھ لیں کہ کلیویج نظر آ رہی ہے، یا سمجھ لیں کہ کندھے نظر آ رہے ہیں، یا سمجھ لیں کہ بیلی بٹن نظر آ رہا ہے۔ اچھا، اب اس چیز کو لے کر جو خاص طور پہ پی ٹی آئی کے سپورٹرز ہیں وہ شاہ زیب خانزادہ کو سوشل میڈیا پر کافی زیادہ ٹرول کر رہے ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں شاہ زیب خانزادہ کو کہ آپ نے متعدد پروگرامز کیے ہیں۔ زیادہ تر جو اہل یوتھ ہیں وہ کیوں نہیں پسند کرتے شاہ زیب خانزادہ کو؟ کیونکہ شاہ زیب خانزادہ نے سب سے زیادہ پروگرامز کیے عمران خان کی وائف پر، خاص طور پہ بشرا بی بی کے اوپر جو اس چیز کا الزام تھا کہ انہوں نے اپنی عدت پوری کیے بغیر عمران خان سے شادی کی تھی، اور بشرا بی بی کی جو کافی کیریکٹر اسیسینیشن ہوئی، اس کا جو زیادہ تر الزام ہے وہ شاہ زیب خانزادہ کے سر پہ آتا ہے۔ تو آبویسلی جب وہ اپنی وائف کے ساتھ پبلک پلیسز کے اوپر نظر آئیں گے تو پھر ان کو بھی ٹرول کرنے والے لوگ جو ہیں وہ پورا جتھا جو ہے ان کے پیچھے پڑ جاتا ہے۔ اب جیسے ہی یہ کوئی شادی کی تقریب تھی وہاں پر، یا کوئی بھی تقریب تھی وہاں پر، یہ جو اپنی وائف کے ساتھ پہنچے اور وائف کو دیکھنے کے بعد، ان کی ڈریسنگ کو دیکھنے کے بعد لوگوں نے ان کو ٹرول کرنا شروع کیا۔ اچھا، جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ یہ پہلی بار نہیں ہے کہ شاہ زیب خانزادہ کو اپنی وائف کی وجہ سے ٹرول ہونا پڑا ہے۔ اس سے پہلے بھی ان کی اپنی وائف کے ساتھ سوئمنگ کرتے ہوئے کی ویڈیوز تھیں، تصاویر تھیں، جو کہ پتہ نہیں اب سوشل میڈیا پر ہوں یا نہ ہوں، لیکن ان ویڈیوز اور تصاویر کی وجہ سے بھی ان کو شدید تضحیک کا نشانہ بنایا گیا تھا، اور یہ آج سے 2 سال پہلے کی بات ہے۔ اب بات یہ ہے کہ جو شاہ زیب خانزادہ کو سپورٹ کرنے والے لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی باجیاں نچوانے والے، معذرت سمجھی ورڈز بولنے پڑیں لیکن یہ کامنٹ سیکشن میں لکھے ہوئے ہیں کہ باجیاں نچوانے والے، یعنی پی ٹی آئی والوں کو ٹونٹ کرتے ہوئے لوگ کہہ رہے ہیں کہ باجیاں نچوانے والے جو ہیں وہ بھی شاہ زیب خانزادہ کو اس لیے تضحیک کا نشانہ بنا رہے ہیں کہ اس کا قصور کیا ہے کہ وہ صرف اپنی بیوی کے ساتھ وہاں پر آیا ہوا ہے۔ اہل یوتھ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اچھا تو پھر آپ لوگ بھی تو پی ٹی آئی کی جو خواتین ہیں ان کی کیریکٹر اسیسینیشن کرتے ہیں۔ اچھا، اگر بات دیکھی جائے تو دونوں سائڈ پہ بات جو ہے وہ سمجھ میں آتی ہے، اس سائڈ کی بات بھی سمجھ میں آتی ہے اور اس سائڈ کی بات بھی سمجھ میں آتی ہے، اور یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ جب آپ اتنے سخت پروگرامز کرتے ہیں اور پھر آپ اپنی فیملی کے ساتھ جب باہر آتے ہیں اور پھر اس طرح کی حالت میں باہر آتے ہیں تو پھر لوگوں کو تو کچھ بھی کہنے کا موقع ملتا ہے، اور لوگ تو کہتے ہیں۔ لیکن میں یہاں پر آپ کو تھوڑا سا یہ بھی بتانا چاہوں گی کہ شاہ زیب خانزادہ کی جو وائف ہیں وہ کوئی بہت ریلیجیس پرسن نہیں ہے، وہ کوئی پردے دار خاتون بھی نہیں ہے، اور بہت کم لوگ جانتے ہیں، بلکہ زیادہ تر لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ وہ پاکستانی ہے، لیکن وہ بیسکلی کینیڈین نژاد پاکستانی ہے۔ ان کا جو براٹ اپ ہے، جو ان کی تعلیم و تربیت ہے، وہ ساری انگلینڈ اور کینیڈا میں ہوئی ہے۔ اور دوسری طرف آپ کو بتا دوں کہ ان کی جو وائف ہیں وہ فلائٹ اٹینڈنٹ بھی رہ چکی ہیں، یعنی ایئر ہوسٹس بھی رہ چکی ہیں، اور وہیں سے انہوں نے پسند کیا تھا شاہ زیب خانزادہ کو۔ اور جب شاہ زیب خانزادہ کو وہ بہت پسند کرتی تھیں، اور کچھ میچز کے دوران پروگرامز کے لیے شاہ زیب خانزادہ دبئی جاتے تھے تو وہاں پر بیسکلی انہوں نے ان کو ڈیٹ کیا تھا، اور اس کے بعد پھر انہوں نے ان کو شادی کے لیے پرپوز کیا تھا ان کی وائف نے، اور پھر شاہ زیب خانزادہ کی پسندیدگی میں انہوں نے ان سے شادی بھی کر لی تھی۔ شادی کرنا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن میں نے آپ کو صرف اس کا بیک گراؤنڈ بتایا ہے کہ جو لوگ سمجھ رہے ہیں نا کہ پاکستانی خاتون ہیں، کراچی میں رہتی ہیں اور اس طرح کی ڈریسنگ کرتی ہیں اور یہ سب کچھ ہے۔ ابھی حال ہی میں ان کی وائف کا ایک ڈرامہ بھی آیا تھا، تو یہ ہے جی ان کی ساری سچویشن۔ باقی میں کسی کی پرسنل لائف کے اوپر زیادہ بات نہیں کرنا چاہتی، آپ لوگوں نے خود اس پہ رائے دینی ہے۔ اب چلتے ہیں جی آج کی اگلی خبر پہ۔ مہاتیر محمد کے بارے میں آپ لوگ جانتے ہیں، ملیشین وزیر اعظم رہے ہیں، اور ان کے ساتھ ایک حادثہ پیش آیا جس کے باعث ان کو اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ کافی تشویشناک حالت ان کی بتائی جا رہی ہے۔ ملیشیا کے 100 سالہ یہ سابق وزیر اعظم ہیں مہاتیر محمد، ان کی عمر تقریباً 100 سال ہو چکی ہے۔ گھر میں یہ گر پڑے اور اس کے بعد ان کے کولہے میں شدید چوٹیں آئیں اور ان کو پھر اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ملیشیا کے سابق وزیر اعظم کو منگل کے دن اپنے گھر میں جو ہے بالکنی سے کمرے کی جانب جاتے ہوئے گرتے ہوئے دیکھا گیا، اور اس کے بعد پھر ان کو ہاسپٹل لے جایا گیا، اور اب ان کو جو ہے وہ رکھا جائے گا اپنی زیر نگرانی اسپتال میں۔ ملیشیا کی جو موجودہ وزیر اعظم انور ابراہیم ہے، ان کی اہلیہ نے مہاتیر محمد کی جلد صحت یابی جو ہے اس کے لیے دعا کی ہے، اور پوری دنیا کے اندر جو ہے ان کی 100ویں سالگرہ کے موقع پر
ایک تقریب بھی رکھی گئی تھی، لیکن انفارچونیٹلی ان کے ساتھ یہ حادثہ ہو گیا ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کو صحت تندرستی عطا فرمائے. آپ لوگ بھی دعا کر دیجیے گا. اور جاتے جاتے آج کی آخری خبر آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں. آج کے بلاگ کی آخری خبر جو ہے وہ یہ ہے کہ وفاقی حکومت نے اسلام آباد کو تقسیم کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور اسلام آباد 3 حصوں میں تقسیم ہونے جا رہا ہے. یہ کیا خبر ہے؟ یہ آدھی ادھوری خبر تو آپ نے سنی ہوگی، لیکن اس کی ڈیٹیلز کے بارے میں آپ کو بتاتی ہوں. بیسکلی وفاقی حکومت نے اسلام آباد کو 3 ٹاؤن کارپوریشنز میں تقسیم کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور نئے بلدیاتی نظام کے تحت اسلام آباد میں 3 میئر 3 نائب میئر ہوں گے، اور بلدیاتی نظام جو ہے وہ پنجاب ماڈل کے اوپر تشکیل دینے کی منظوری دے دی گئی ہے. اور اسلام آباد میں موجود میٹروپولیٹن کارپوریشن جو ہے ان کا نظام ختم کرنے کی تیاری بھی کر لی گئی ہے. ہر ٹاؤن کارپوریشن میں 1 میئر ہوگا، 2 نائب میئر تعینات ہوں گے اس کے اندر. میئر اور نائب میئر کا انتخاب جو ہے وہ براہ راست عوام نہیں کریں گے، بلکہ یونین کونسل چیئرمین بالواسطہ طور پہ میئر اور نائب میئر کو منتخب کریں گے. قومی اسمبلی کے 3 حلقوں کی بنیاد پر 3 ٹاؤن میئرز جو ہیں وہ تقسیم کرنے کی تجویز ہے، اور ٹاؤن کارپوریشنز کو انتظامی اور مالی خود مختاری دینے کی تجویز بھی دے دی گئی ہے. سی ڈی اے کے متعدد اختیارات مرحلہ وار ٹاؤن کارپوریشنز کو منتقل ہوں گے، اور اس کے بعد میئرز کو کیا ہوگا؟ ان کو نکاسی آب ترقیاتی منصوبوں کے اختیارات حاصل ہوں گے. اور اس کے بعد ایک میئر جو ہے اس کی جو مدت ہوگی وہ 4 سال کے لیے مقرر کیا جائے گا، اور الیکشن کمیشن ترامیم کے بعد نئی حد بندی اور انتخابی شیڈیول جو ہے وہ جاری ہوگا. اور اس طرح سے جو ہے وہ یہ میئرز جو ہیں یہ کام کریں گے، ان کے انڈر جو ہے نائب میئر کام کریں گے، اور اس طرح سے پورے اسلام آباد کو کنٹرول کیا جائے گا. تو جناب یہ تھا آج کا ویڈیو. ماریہ جی آپ لوگوں کی آئی کامنٹ سیکشن میں، اور بتائیے کہ آپ ان تمام خبروں کے بارے میں کیا سوچتے سمجھتے ہیں. مزید خبریں، بلاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے اور میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.